الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جو ہے سورہ کوثر کی تفسیر کرنی ہے اور اس میں جو ہے 5 باتوں کو خاص طور پر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا شان نزول جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور پھر کوثر کا معنی۔ ہمارے نزدیک کوثر کا معنی صرف حوض کوثر ہے، حالانکہ مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنوں کو بیان فرمایا ہے، ان سب معنوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تیسرا، نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نماز اور قربانی کا بھی ذکر کیا ہے، تو نماز اور قربانی کا ذکر اس سورت میں کیوں کیا، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش نے جو دشمنی کی انتہا کر دی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی دشمن ایسی انتہا نہیں کر سکتا، اس انتہا کے جواب کے اندر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور پھر جو کفار مکہ کے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، تو قرآن کریم کی اس سورت کے اندر فصاحت و بلاغت کیسی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے اکثر حضرات کے نزدیک، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی نہیں بلکہ مدنی ہے۔ لیکن بہت سے حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت واپس دوسری مرتبہ نازل ہوئی۔ اور شان نزول یہ ہے کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی اور 3 صاحبزادے، یعنی 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے، یہ ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی کے نام یہ ہے: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر مستقل باب حکایت صحابہ کے اندر باندھا ہے، اور اس کے اندر ان کی تفصیل لکھی ہے۔ اور 3 جو ہے لڑکے ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی 2 اولاد اور تھی، قاسم اور طیب، لیکن بعض نے یہ فرمایا کہ بھئی قاسم اور طیب ایک ہی اولاد کا لقب تھے، تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بھی کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ لیکن بعض نے فرمایا کہ بھئی عبداللہ جو آپ کے لڑکے ہیں انہی کا لقب ہے قاسم اور طیب، اس طریقے سے، اور اسی کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ بھئی آپ کے جو ہے لڑکے 3 ہیں اور لڑکیاں 4 ہیں، صاحبزادے 3 ہیں اور صاحبزادیاں 4 ہیں۔ ان کی جو ہے معلومات ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو ان کی سیرت کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، وہ سیرت اگر ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر مستورات کے 4 صاحبزادیاں جنہوں نے لمبی عمر پائی، تو یہ مستورات کے لیے مشعل راہ ہے، ان کے اوپر جو ہے ہماری مستورات راستہ طے کر سکتی ہے۔ تو خاص طور پہ یہاں پہ مستورات کے لیے ان 4 صاحبزادیوں کی سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور 3 صاحبزادے تو ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ ان کا انتقال کیا ہو گیا؟ بچپن میں ہی ہو گیا۔ جب بچپن میں ہوا تو فرماتے ہیں عاص بن وائل اور ابو لہب، یہ 2 نے جو ہے بہت خوشیاں منائی، اور فرمایا کہ بھئی اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، کیونکہ نام و نشان باقی رہنے کے لیے
اولاد کا ہونا ضروری ہے، اور اب ان کی اولاد باقی نہیں رہی تو ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، تو اس کے لیے فرمایا ابتر۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے ڈم کٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر یہ پوری صورت کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر کے جو ہے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک تو کوثر جو ہے کثرتن سے نکلا ہے، اور کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائی، یعنی بہت ساری بھلائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، مادی یعنی دنیا کے اندر جو مادے پائے جاتے ہیں ان مادے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں دی گئی۔ ان تمام نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرما دیا، اور علماء مفسرین نے اس کی 15 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ جو نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مقدار کے اندر عطا ہوئی، ان کی 15 قسمیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا تو حوض کوثر ہے، جس کی بابت بے شمار احادیث صحیحہ وارد ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ جہاں پیاس اور گرمی ہوگی اور کسی کو پانی نہ ملے گا، ہر شخص العطش العطش پکاریں گے، یعنی کہ بھئی پیاس پیاس پیاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کرے گا جس کی درازی اور چوڑان سینکڑوں کوس کا ہوگا، یعنی بہت لمبا چوڑا جو ہے یہ حوض ہوگا۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار پیے گا پھر کبھی جو ہے پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت لوگوں کو پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلائیں گے، آپ کے صحابہ بھی پلائیں گے، اور آپ کے جو اولاد ہیں وہ بھی پلائیں گے۔ تمام اولین و آخرین پیاس کے مارے ادھر ہی دوڑتے چلے آئیں گے۔ جو سعید یعنی نیک بخت ہوں گے وہ اس سے فیضیاب ہوں گے، یعنی اس کو پانی پئیں گے، اور جو شقی ہوں گے، محروم ہوں گے، جو شقی ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، وہ اس سے محروم رہیں گے۔ ہم نے حدیث میں سنا کہ بھائی بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے بھی کہ یہ میری امت میں سے ہے، لیکن فرشتے جو ہے ان کو ہٹا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ بھئی ان کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ تو فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نیا دین ایجاد کیا تھا، اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے دین کو بنایا تھا، اور اپنے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ دوسرا کوثر، ایک تو کیا ہے یہ حوض کوثر کا بیان ہوا، یہ کس کا بیان ہوا ابھی؟ حوض کوثر۔ دوسرا یہ ہے کہ کوثر جو ہے نا جنت کی نہر ہے، جو آپ کو شب معراج میں دکھائی گئی تھی، جس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے۔ کنارے کے اوپر کس کے خیمے تھے؟ موتیوں کے خیمے تھے۔ آپ نے اس کے پانی کو جو دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور تیسرا ہے اولاد کی کثرت۔ تیسرا کیا ہے؟ اولاد کی کثرت۔ اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جسمانی اولاد جو ہماری اصل اولاد ہوتی ہے، ایک تو جسمانی اولاد، اور دوسری جو ہے روحانی اولاد۔ اللہ کے شکر سے جو ہے جسمانی نسل بھی آپ کی بکثرت ہے، اور روحانی تو تمام امت ہے جو تعداد میں صحیح جغرافیہ کے لحاظ سے ہر قوم سے زائد ہے۔ حالانکہ اس قدر تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ اولاد کسی کی بھی نہ پھیلی، اور دن بدن ترقی ہے، اور وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمام دنیا یا اکثر حصے میں آپ ہی کی ذریت ہوگی۔ ایک تو آپ کی اولاد جو ہے جس کو ہم سید کہتے ہیں، جس کو ہم سید کہتے ہیں کہ بھئی سید، آج جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سید، جو دنیا کے اندر بے شمار ہے۔ اور پھر دوسری اولاد جو ہے آپ کی روحانی اولاد ہے۔ آپ کی کون سی اولاد ہے؟ روحانی اولاد۔ تو روحانی اولاد کے اندر تمام امت آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر زندگی پائی، 23 سال کی زندگی پائی، لیکن آپ کی جو اولاد ہے روحانی اور جو ہے جسمانی، وہ اولاد اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے خیر کثیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا، علماء، اولیاء، یہ بھی ایک خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر یعنی
بہت بڑی بھلائی۔ اور بحمداللہ اس امت میں جس قدر اہل کمال گزرے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، جو منزلہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، وہ کسی کو نصیب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ سلسلہ حواریوں پر ختم ہو گیا اور ان کے بعد پھر نہیں دیکھا گیا کوئی۔ اور جو ہے اس کے جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اولیاء ہے، علماء ہے، یہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو رہا ہے، جو آج بھی ہزاروں کی تعداد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے حواری جو تھے، ان کے سب سے اصل متبعین جو ان کی ہر بات کے اوپر عمل کرنے والے تھے، وہ کچھ ہی دیر دنیا میں رہے۔ ان کے بعد جو ہے اولیاءوں کا سلسلہ عیسائی کے اندر سے ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے علماء اور ورثاء آج بھی موجود ہے۔ نبوت عظمیٰ سو یہ اعلیٰ درجے کی خیر کثیر ہے، یہ بجوز آپ کو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، کوئی بھی تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس قدر برکات و انوار و غیبیہ کسی کے ظاہر ہوئے نہ کسی سلسلہ نبوت بجوز آپ کے تمام ہوا۔ قرآن مجید سو یہ بھی خیر کثیر ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ بہت ساری بھلائی۔ تو بہت ساری بھلائی میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، اور آپ کی رفعت ذکر کے ہر جگہ آپ کا نام تعظیم سے یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑی خیر کثیر ہے، ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتی، ہزاروں اس کی تمنا میں مر گئے۔ ہر ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ جب میں جو ہے میرا جب نام آئے تو لوگ تعظیم سے نام لے، ہر آدمی کیا ہے تمنا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر جگہ تعظیم سے لیا جا رہا ہے، ہر جگہ تعظیم سے لیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ آپ کے علوم جن کی نسبت فرماتے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین کے علوم دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جتنا علم پہلے اتارا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور جتنا علم بعد میں آئے گا وہ تمام کا تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور کوثر جو ہے آپ کے خلوق عظیم یعنی اخلاق، اچھے اخلاق ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا 12 کوثر مقام محمود ہے جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر تمام انبیاء علیہ السلام بھی رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ اور کوثر یہ سورہ مبارکہ ہے کہ کل 3 آیت ہے اور بے شمار مطلب اس کے اندر پوشیدہ ہے، بے شمار مطالب اس کے اندر پوشیدہ ہے، جس کا مقابلہ کسی عرب کے شاعر و بلیغ سے نہ ہو سکا۔ مشہور ہے کہ جاہلیت میں فصحاء و بلغاء اپنے اس کلام کو جو ان کے نزدیک بے مثل ہوتا تھا، تفاخر سے لکھ کر کعبہ کے پردے پر لگا دیتے تھے کہ بھائی اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ، اس جیسا۔ وہ فخر کرتے تھے کہ بھائی میں شاعر ہوں، میں کیا ہوں؟ شاعر ہوں، میں فصیح ہوں، میں بلیغ ہوں، تو میرے جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر اتاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، اور سب نے اپنے کلام اتار لیے، سب نے اپنے کلام اتار لیے۔ پھر کسی کو بھی اس کے اوپر لکھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک بڑے فصیح و بلیغ نے اس کے اوپر یہ لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی قوت کے احاطے سے باہر ہے۔ اتنا بہترین، اتنا فصیح، اتنا بلیغ کلام انسانی قدرت کے باہر ہے۔ انسانی قدرت میں یہ طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا فصیح و بلیغ جو ہے کلام وہ اپنی زبان سے ادا کرے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اور کوثر وہ اعلیٰ مقام قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قربت ہے، جو قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ کسی بندے کو نہ مل سکا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ سارے معنی جو بیان ہوئے یہ کس کا معنی ہے؟ کوثر کا معنی ہے۔ کس کا معنی ہے؟ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوثر لفظ کے اندر چھپا دیا۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، تو آپ شکریانے کے طور پر
اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے قربانی اور نماز۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر خاص طور پر اس لیے بیان فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے متعلق فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتے تھے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا؟ اپنے اوپر پہلے نماز کو واجب کیا، نماز پہلے پڑھتے تھے اور اس کے بعد ہی قربانی کرتے تھے۔ اب احناف کا یہ مسئلہ ہے کہ بھئی پہلے نماز واجب ہے، نماز پہلے پڑھو اور اس کے بعد قربانی، اس کے بعد کیا ہوگی؟ قربانی۔ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ کیا فرمایا؟ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ شان نزول کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عاص بن وائل اور ابو لہب انہوں نے بہت خوشیاں منائی اور کہا کہ بھئی اب یہ تو بے نام و نشان ہو گیا، یہ تو کیا ہو گیا؟ بے نام و نشان ہو گیا۔ تو اللہ کے تو جو ہے یہ کتنی خطرناک دشمنی ہے۔ آج ہمارے زمانے میں دشمن ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے اپنے دشمن کی اولاد جس کو محبت ہو اور جو خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، ہر اعتبار سے اچھی ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بھئی دشمن کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنے بدترین دشمن تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکلیف مجھے دی گئی وہ اگلے کسی انبیاء کو نہیں دی گئی۔ اتنے بدترین دشمن تھے، اس اولاد کے موت کے اوپر بھی جو ہے خوشی منا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ اب اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی نام و نشان تو آپ لوگوں کا ختم ہوا، نام و نشان۔ آج کون کہتا ہے کہ بھئی میں عاص بن وائل کے اولاد میں سے ہوں، اور کون کہتا ہے کہ میں ابو لہب کے اولاد میں سے ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ آج ان کے خاندانوں کے نام باقی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر ایک جو ان کی اولاد میں سے ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سید ہے۔ کیا ہے؟ سید ہے۔ کتنے؟ لامحدود، ہم گن نہیں سکتے، ابھی تو ہم گن نہیں سکتے۔ پوری دنیا کے اندر سید خاندان پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا۔ اور روحانی اعتبار سے تو ہم نے دیکھا کہ بھئی پوری دنیا جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی جو صفیں لگائیں گے اس صفوں کے اندر 120 صفیں ہوں گے، تو 120 صفوں میں سے صرف 80 صف تو امت محمدیہ کی ہوگی۔ تو یہ جو ہے اصل اولاد ہے۔ اگر جو ہے باپ جو ہے عالم ہے، بیٹا عالم نہیں ہے، اب جو ہے عالم کا جب انتقال ہوگا اب اس کی جگہ کے اوپر اس کے کوئی شاگرد آ رہا ہے۔ دیکھو بیٹے کا ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بیٹا تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے جیسے کمال کا کسی اور کو بنا کے جانا یہ اصل کمال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ کمال ہے کہ آپ نے قیامت تک آپ کے ماننے والے، آپ کے نقش و قدم کے اوپر چلنے والے، آپ کے نام کے اوپر مر مٹنے والے ہمیشہ آتے رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ یہ جواب دے دیا کفار قریش کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک جو صدمہ تھا ان کے جو ہے ستانے کی وجہ سے، ان کے حیران کرنے کی وجہ سے جو صدمہ تھا اس صدمے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ اس صورت کی عظمت کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوثر کا جو معنی حوض کوثر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر، ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اور ایک بات جو ہے یہاں پر ملتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی دشمن ہمیں پریشان کرے تو ہم 2 چیزوں کا سہارا لیں، ایک ہے قربانی اور ایک ہے نماز، ایک ہے نماز اور ایک ہے قربانی۔ اگر ہم اس کے اوپر مداومت کریں گے ہمارا دشمن جو ہے سیر ہو جائے گا۔ یہ بھی اس آیت سے ہم کو، اس صورت سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔